چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں، آئیں قرآن سیکھیں۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے، ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آئیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ ملک سیکھ رہے تھے۔ سورہ ملک کی ہم 2 آیات سیکھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ ہم سورہ ملک کی تیسری آیت سیکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے ذال۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ذال۔ جب ہم ذال کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے خا اور یہاں لکھا ہوا ہے قاف۔ پیارے بچوں، خا اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ کن میں سے ہیں؟ حروف مستعلیہ سے۔ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، اور حروف مستعلیہ کو ہم ہر حالت میں ہمیشہ پر یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو خا اور قاف دونوں کو ہم پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے عین۔ عین ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ایک حرف ہے عین اور دوسرا حرف ہے حمزہ۔ جب ہم عین کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے، اور جب ہم حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نیچے والے حصے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی اسے پڑھیں گے عین زبر ع، عین زبر ع، عین زبر ع، عین زبر ع، اور اسے پڑھیں گے حمزہ زبر ا۔ حمزہ زبر ع۔ اچھا پیارے بچوں، حمزہ زبر ا جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ع، ع ع، ا، ا، ع ا، ا۔ ا۔ فرق سمجھ میں آیا؟ جی۔ تو تلاوت کے دوران بھی آپ نے اس فرق کا خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے تا، اور تا کے نیچے کیا ہیں؟ 2 زیر۔ 2 زیر ہیں، یعنی تنوین ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اخفا۔ اخفا ہوتا ہے، اور اخفا میں ہم غنہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے، یعنی ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں طا حروف مستعلیہ میں سے، کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ۔ جی، اور اس کے ساتھ ہی تا ہے،
تا اور طا دونوں کی آواز ملتی جلتی ہے، لیکن ان میں فرق ہے کہ تا کو ہم باریک پڑھتے ہیں اور طا کو موٹا پڑھتے ہیں، کیونکہ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس فرق کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں قاف پر 2 زبر کی تنوین ہے، کیا ہے؟ 2 زبر کی تنوین، 2 زبر کی تنوین ہے، اور اس کے بعد طا وقف کی علامت ہے۔ اگر آپ یہاں پر وقف کریں گے تو 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے، یعنی اسے پڑھیں گے طباقن، 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 آگے وقف، آگے وقف، طباقا، 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 طباقا۔ طباقا۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں را ہے، اور را پر کیا ہے؟ تشدید، تشدید ہے، اور تشدید کے علاوہ کیا ہے؟ زبر، زبر ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں دیکھیں را پر کیا ہے؟ کھڑی حرکات میں سے کون سی کھڑی حرکت ہے؟ کھڑا زبر، کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں را پر کیا ہے؟ کھڑا زبر، اور یہاں را پر کیا ہے؟ زبر، زبر ہے، ٹھیک ہے؟ کھڑا زبر اور زبر۔ پیارے بچوں جب بھی را پر کھڑا زبر ہو یا را پر زبر ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ پر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ موٹا، موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب بھی را پر زبر یا کھڑا زبر ہو تو را کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ موٹا کر کے، موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی ہم را کو پر پڑھیں گے اور یہاں بھی را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں را ساکن ہے، کیا ہے؟ را ساکن ہے، اور را ساکن سے پہلے کیا ہے؟ فا پر، زبر، تو را کو پر پڑھیں گے یا باریک؟ پر، ٹھیک ہے؟ را ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو بھی را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی ہم را کو پر پڑھیں گے۔ اب یہاں را پر کیا ہے؟ زبر، تو را کو پر پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا پیارے بچوں یہ صاد لکھا ہوا ہے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ، اور حروف مستعلیہ کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ موٹا، موٹا کر کے پڑھتے ہیں، تو صاد کو بھی ہم پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ قواعد ہمارے ہو گئے مکمل۔ اب آئیے ہم مل کر ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الذی 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 خلق خلق سبع سبع الذی خلق سبع الذی خلق سبع سماوات طباقا سماوات طباقا سماوات طباقا سماوات طباقا الذي خلق سبع 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 سماوات طباقا طباقا نہیں طباقا، طباقا تو حروف مستعلیہ میں سے اسے پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي خلق سبع سماوات طباقا اب یہ کون سنائے گا مجھے؟ آپ پڑھیں۔ الذي خلق سبع سماوات طباقا۔ اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن بیٹا یہاں پر دیکھیں قاف لکھا ہوا ہے اور قاف حروف مستعلیہ میں سے، ٹھیک ہے؟ تو اسے پر پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں۔ اور کوئی سنائے گا یہی آیت؟ آپ پڑھیں۔ الذي خلق سبع سماوات طباقا۔ اچھی کوشش کی، لیکن آپ بھی مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں۔ ایک بار پھر پڑھتے ہیں۔ الذی الذي خلق سبع خلق سبع سماوات طباقا سماوات طباقا الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى ما ترى في خلق الرحمن في خلق الرحمن من تفاوت من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن 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 من تفاوت اب یہ کون پڑھ کر سنائے گا؟ آپ پڑھیں۔
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں. اور کوئی سنائے گا؟ آپ پڑھیں. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں. آگے بڑھتے ہیں. فرجع البصر فارجع البصر فرجع البصر فارجع البصر هل ترى من فطور هل ترى من فطور هل ترى من فطور هل ترى من فطور فرجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور فرجع البصر هل ترى من فطور. فارجع البصر هل ترى من فطور. پیارے بچوں یہاں طا کو پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ فرجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور فرجع البصر هل ترى من فطور. فارجع البصر هل ترى من فطور. اب یہ آیت کون سنائے گا؟ آپ پڑھیں. فارجع البصر هل ترى من فطور. اچھی کوشش کی لیکن طا کو پر پڑھنا ہے، اور بھی بہتری کی کوشش کی ضرورت ہے، تو کوشش کریں تکرار کے ساتھ ان آیات کو پڑھتے رہیں، بار بار پڑھیں. انشاءاللہ یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی. مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں. اور کوئی سنائے گا؟ آپ پڑھیں. فارجع البصر هل ترى من فطور. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ سب نے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح طرح قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارے یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے یہ ہے مدرسۃ المدینہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. میرا نام سید حمیم ہے. میرے مدرسے کا نام مدرسۃ المدینہ نوری مسجد ہے. میں صبح 8 بجے مدرسے آتا ہوں، اشراق چارج کی نماز پڑھ کے دعائے مدینہ میں شرکت کرتا ہوں. اس کے بعد میں درجے میں جاتا ہوں، درجے میں جا کر اپنا سبق سب کی سناتا ہوں. سب کی سنانے کے بعد نصاب پڑھتے ہیں. نصاب پڑھنے کے بعد 12:30 بجے کھانے کا وقفہ ہو جاتا ہے. کھانا کھا کے نماز پڑھتا ہوں، پھر مدینہ احمد کا کات بھرتا ہوں. اس کے بعد دوپہر میں منزل سناتا ہوں، پھر چھٹی ہو جاتی ہے، 4 بجے گھر چلا جاتا ہوں. میرا نام محمد احسان اتاری. میں مدرسۃ المدینہ نوری مسجد علی آباد میں گزشتہ 4 سال سے نظامت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. اس مدرسے کو قائم ہوئے تقریباً 30 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. اس 30 سال کے عرصے میں کم و بیش 1200 کے قریب بچوں نے حافظ قرآن بننے کی سعادت حاصل کی، اور 3000 کے قریب بچوں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی. پچھلے سال 2021 میں 56 بچوں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اور 8 بچوں نے حفظ قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے مدرسۃ المدینہ کی ایک اور برانچ دیکھی. اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. تو پیارے بچوں آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے. کن کا واقعہ سنیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا. تو آپ سب تیار ہیں سننے کے لیے؟ جی. پیارے بچوں اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ کچھ یوں ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے فرعون اور اس کی قوم کو معجزات دکھائے تاکہ یہ لوگ ایمان لے آئیں. تو فرعون اور اس کے فالوورز نے معجزات دیکھ کر معاذ اللہ آپ علیہ السلام کو جادوگر کہنا شروع کر دیا. کیا کہنا شروع کر دیا؟ جادوگر. جی انہوں نے معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنا شروع کر دیا. پھر فرعون اور اس کے فالوورز نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہمارے شہروں کے بڑے بڑے اور ماہر جادوگر جمع کرتے ہیں اور ان جادوگروں کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرواتے ہیں تاکہ یہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیں. پیارے بچوں پھر فرعون کے حکم پر تمام جادوگروں کو جمع کیا گیا
اور جادوگر یہ بات جانتے تھے کہ ہمیں کیوں بلایا گیا ہے۔ پھر جادوگر فرعون سے پوچھنے لگے کہ اگر ہم یہ مقابلہ جیت جاتے ہیں تو کیا ہمیں اچھا خاصا انعام ملے گا؟ فرعون کہنے لگا کہ صرف انعام ہی نہیں دوں گا بلکہ تمہیں اپنے اسپیشل لوگوں میں ایڈ کر دوں گا۔ پیارے بچوں، پھر فرعون نے ایک میلہ لگایا۔ کیا لگایا؟ میلہ۔ ایک میلہ لگایا، اور اس میلے میں سارے لوگ جمع ہو گئے۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ سارے جادوگر 300 اونٹوں پر، کتنے اونٹوں پر؟ 300 اونٹوں پر 300 اونٹوں پر مختلف رسیوں اور لکڑیوں کے ساتھ میدان میں آ گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ مبارک میں جنتی لاٹھی لیے ہوئے موجود تھے۔ اور پیارے بچوں، جادوگروں کی تعداد 70,000 تھی۔ کتنی تھی؟ 70,000۔ جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں 70,000 جادوگر تھے۔ ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرتے ہوئے عرض کیا کہ کیا پہلے آپ لاٹھی زمین پر ڈالیں گے یا ہم اپنا سامان ڈالیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم لوگ اپنا سامان ڈالو۔ پھر جیسے ہی انہوں نے اپنی رسیاں اور لکڑیاں زمین پر ڈالیں تو پورا میدان بڑے بڑے سانپوں سے بھرا ہوا نظر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ اتنے میں جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں موجود جنتی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ لاٹھی ایک دم اژدہا یعنی بہت بڑا سانپ بن گئی، اور میدان میں بظاہر اژدے یعنی سانپ نظر آنے والی تمام رسیاں اور لکڑیاں کھا گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اسے ہاتھ میں لیا تو وہ پہلے کی طرح لاٹھی بن گئی۔ جادوگروں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ اور پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا اثر جادوگروں پر ایسا ہوا کہ وہ فوراً کہہ اٹھے کہ آمنا برب العالمین، یعنی ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے۔ اس طرح پیارے بچوں، یہ سارے جادوگر اللہ پاک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اس واقعے کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ، یا تو آپ اپنا عصا ڈالیں یا ہم کچھ ڈالتے ہیں۔ فرمایا تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں خوف زدہ کر دیا، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ تم اپنا عصا ڈال دو، تو اچانک وہ عصا ان کی بناوٹی چیزوں کو نگلنے لگا، تو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا۔ تو وہی مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر پلٹے، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ وہ کہنے لگے ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے سنا کہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ادب کیا کہ آپ کی اجازت کے بغیر مقابلہ شروع نہ کیا، یعنی انہوں نے پہلے اجازت لی تھی کہ پہلے آپ اپنا سامان ڈالتے ہیں یا پھر ہم اپنا سامان ڈالیں۔ انہوں نے پہلے اجازت لی تھی، تو اس ادب کی برکت سے ان جادوگروں کو ایمان نصیب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ انبیاء کرام، اولیاء کرام کا ادب کریں اور ان کے بارے میں کچھ ایسا نہ کہیں کہ اللہ پاک ناراض ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام سے تعلق رکھنے والی ہر چیز، مثلاً قرآن پاک، آب زمزم، دینی کتابیں، تسبیح، نیاز کا کھانا، شربت وغیرہ کا ادب کریں۔ کاپی، اپنے بستے، کتاب اور قلم پینسل وغیرہ کی بھی بے ادبی سے بچتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے ہمارے محمد سعد بھائی اور دوسری طرف ہے ہمارے فرزام خان بھائی۔
ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا, مقابلہ ہوگا, لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں. تو پیارے بچوں, اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے. کتنے؟ 10 پوائنٹس. لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو بھی آپ کے پاس ایک چانس ہوگا, آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں. آپشنز لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے. کتنے؟ 5 points. لیکن غلط جواب دیا تو 0 point. 0, کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. سب سے پہلا سوال ہے ہمارے سعد بھائی سے, آپ ریڈی ہیں؟ جی. آپ کا سوال یہ ہے, آپ یا ایھا الذین آمنوا کا معنی بتائیں. اے ایمان والو. یا ایھا الذین آمنوا کا معنی ہے اے ایمان والوں. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے سعد بھائی کو. جی فرزام بھائی, اگلا سوال آپ سے ہے. آپ بتائیں وَاعْلَمُوا سے قرآن پاک کا کون سا پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے؟ آپشن 8, 9 یا پھر 10. 10. وَاعْلَمُوا سے قرآن پاک کا 10واں پارہ شروع ہوتا ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے, کیونکہ ہمارے فرزام بھائی نے آپشنز لیے ہیں لیکن جواب درست دے دیا ہے. جی سعد بھائی, آپ سے یہ سوال ہے, آپ بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنتی لاٹھی کس نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی؟ حضرت شعیب علیہ السلام. حضرت شعیب علیہ السلام نے عطا فرمائی. آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے سعد بھائی کو. جی فرزام بھائی, وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کی قوم کو اللہ پاک نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع فرمایا تھا؟ آپشنز. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام یا پھر حضرت داؤد علیہ السلام؟ حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 points. 5 پوائنٹس ملیں گے ہمارے فرزام بھائی کو. جی سعد بھائی, آپ شمس کا معنی بتائیں. سورج. شمس کا معنی ہے سورج. صحیح جواب دے رہے ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو؟ صحیح ہے. شمس کا معنی ہے سورج. آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 points. 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے سعد بھائی کو. جی فرزام بھائی, آپ بتائیں لفظ انسان میں کتنے حروف ہیں؟ 5. لفظ انسان میں 5 حروف ہیں. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 points. 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے فرزام بھائی کو. جی سعد بھائی, قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس کے نام کا مطلب گائے ہے؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ. آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 points. 10 پوائنٹس. جی فرزام بھائی, اس تابوت کا نام بتائیں جس میں انبیاء کرام کی برکتوں والی چیزیں رکھی ہوئی تھی. آپشنز. آپشنز تابوت سکینہ, تابوت مدینہ یا پھر تابوت سفینہ؟ تابوت سکینہ. تابوت سکینہ. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 points. 5 پوائنٹس ملیں گے ہمارے فرزام بھائی کو. جی سعد بھائی, اب آپ سے آخری سوال ہے. آپ قرآن پاک کی 3rd لاسٹ سورت کا نام بتائیں. سورہ اخلاص. سورہ اخلاص. آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 points. 10 پوائنٹس. جی فرزام بھائی, آپ بتائیں سورہ کوثر قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے؟ 10ویں. 10ویں پارے میں ہے. 30ویں. سوچ لیں 10ویں میں یا 30ویں میں. 30ویں. قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے. آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو اس سوال میں فرزام بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس, اور اسی کے ساتھ فرزام بھائی کا ٹوٹل ہے 35 پوائنٹس, اور ہمارے سعد بھائی کو ملے ہیں 50 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ کون ونر ہے؟ سعد بھائی آج کے ہمارے ونر ہیں. اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات, مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا